کہ علی کے علم سے جو فیض یاب ہوتے ہیں، علی کے علم سے جو فیض یاب ہوتے ہیں وہ لوگ آپ ہی اپنا جواب ہوتے ہیں، اور جو رہنے رہے بو تراب ہوتے ہیں، جو رہنے رہے بو تراب ہوتے ہیں، خدا کے ان پہ کرم بے حساب ہوتے ہیں۔ اپنے والد مرحوم کے انہی مصروں کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار مؤذن ولایت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ آئیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ خانے میں تشریف لے آئیں، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، یہ فاصلہ ختم کر لیں، صلوات کا سہارا لیتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ الذين آتاهم الله
ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين مللنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات جہادہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا اور انسیہ جناب فاطمہ زہرا بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے. یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بیراہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی. وجہ یہ ہے کہ بیراہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے. یا بے پناہ خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا بے پناہ غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے.
بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، لیکن ہوا یوں کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا کہ اس خوشی سے بڑی خوشی کون ہے۔ اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ قبلہ نے اپنی ذات چونکہ مجلس مداح اہل بیت کے سال ثواب کی ہے، لہذا ایک شاعر کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک شاعر گزرے ہیں علامہ ریاض کرولی، بہت اچھے شاعر تھے، بڑے دردناک دوہے لکھے ہیں اور بڑے کامیاب قصیدے لکھے ہیں۔ ان کے مصرے مجھے یاد آ گئے ہیں، ان کی روح کو شریک مجلس کرنے کے لیے کہتے ہیں: درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے۔ درود، اب یہ زمین ادب ہے جسے رامپور کہتے ہیں، درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام۔ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان۔ صلوات بھیجیں۔ ایک عاشق اہل بیت، ایک مداح اہل بیت، ایک شاعر اہل بیت، ایک سالار۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، ایک ذاکر اہل بیت کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ مرحوم و مغفور کی شخصیت پر کیا روشنی ڈالی جائے کہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ وہ غدیر جسے ہر بے ضمیر نے چھپایا، اس غدیر کے جشن کی بنا اس باضمیر نے رکھی۔ تمام زندگی کے جشن غدیر ہو جائے، اچھے سے اچھا شاعر آ جائے، اچھے سے اچھا مداح آ جائے، مولا کا ذکر ہو، غدیر کا ذکر ہو، سننے والے سنیں، جلنے والے جلیں، خوش ہونے والے خوش ہوں، بے چین ہونے والے بے چین ہوں، کیونکہ خدا
بندہ ہے اہل بیت کے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، تاخیر بہت ہو گئی ہے، چند لمحے پڑھوں گا، گفتگو طویل نہ ہوگی۔ آج سورہ بقر کی جگہ سورہ کوثر پڑھوں گا، لیکن ہوگا قرآن ہی، تو مختصر سے وقت میں، کیونکہ یہ معجزہ بھی نقطہ با کے ذکر کا ہے۔ جب پھیلے تو قرآن بن جائے، سمٹے تو نقطہ بن جائے۔ تو چند لمحے کی توجہ چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں، اور گفتگو تمام ہے۔ یاد رہے مرحوم کی روح کو شاد کرنے کے لیے میری جانب سے آغاز مجلس اور ابتدائی مجلس میں ایک حقیر سا تحفہ قبول فرمائیے گا۔ ساری دنیا منہ بنا بنا کے پوچھتی ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں قبر میں علی مرتضیٰ کی ولایت کا سوال ہوگا، علی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مولا مانا کہ نہیں مانا، امام مانا کہ نہیں مانا، یہ دلیل کہاں سے لائے کہ قبر میں علی کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ قرآن سے دلیل لائیں، اپنے گھر سے تھوڑی لائیں، قرآن سے دلیل لائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر میں عرض کر سکا تو مجھے یقین ہے ضرور لائق دعا قرار دیں گے اور مرحوم کی روح شاد ہو جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سرکار عالمین کے لیے حضور، سوال یہ ہے حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، سرکار رحمت ہے، عالمین کا اس میں فائدہ کیا ہے؟ عالمین کا فائدہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ سرکار کے رحمت للعالمین ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ امت کا ہے وہ یہ کہ سرکار کی موجودگی میں امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ سرکار کی موجودگی میں امت پر عذاب نہیں آئے گا، چاہے جتنی شاکر ہو امت، چاہے جتنی بدماش ہو امت، چاہے جتنی ظالم ہو امت، چاہے جتنی جھوٹی ہو امت، چاہے جتنی بے دین ہو امت، مگر یہ کہ سرکار ہیں تو سرکار کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا۔ تو عذاب کا نہ آنا امت کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، عذاب کا نہ آنا امت کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ سرکار کے رحمت دو عالم ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ رحمت ہے کیا؟ ہم اسے سمجھے کیسے؟ تو اب دو لفظیں ہیں، توجہ، دو لفظیں ہیں، ایک لفظ ہے رحمت، ایک لفظ ہے نعمت۔ کمال یہ ہے کہ رحمت بھی ادھر ہی سے ہے، نعمت بھی ادھر ہی سے ہے۔ رحمت بھی وہی نازل کرتا ہے، نعمت بھی وہی دیتا ہے۔ تو رحمت اور نعمت میں فرق کیا ہے؟ کہ بھئی رحمت وہ ہے جس کے بارے میں وہ پوچھے گا نہیں، جیسے بارش ہے رحمت، ابرے باران رحمت ہے۔ تو اب جب بارش ہوگی تو اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا تیرے گھر کے آنگن میں بارش کے کتنے قطرے گرے، تو نے کتنے قطرے سمیٹے، کتنے قطرے ضائع کیے، ہائے ہائے، کیوں کہ رحمت ہے۔ پتا چلا جب اللہ رحمت سے نوازتا ہے تو اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا، کیونکہ یہ لطف ہے، اس کی رحمت ہے، جیسے بیٹی ہے رحمت۔ واہ 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 سبحان اللہ، بیٹی ہے رحمت، اللہ کا لطف ہے، لیکن ایک شے ہے نعمت۔ نعمت وہ ہے کہ اللہ جس کے بارے میں پوچھے گا، تو رحمت کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب نعمت کیا ہے؟ زندگی نعمت ہے، دھڑکنیں نعمت ہیں، سانس نعمت ہے، وجود نعمت ہے، صحت نعمت ہے، عزت نعمت ہے، دولت نعمت ہے، شہرت نعمت ہے، یہ سارے
صلوات پڑھ دیں آواز ذرا غور فرمائیے گا. غور کرنے جا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں نعمت. وہ ہمارا وجود یہ اللہ نے ہمیں زندگی دی یہ نعمت. اللہ نے ہمیں صحت دی یہ نعمت. اللہ نے ہمیں دولتوں سے نوازا یہ ہے نعمت. تو اللہ جب نعمت دے گا تو حساب لے گا اور جب رحمت دے گا تو حساب. پتا چلا رحمت بھی اسی کی طرف سے نعمت بھی اسی کی طرف سے مگر دونوں میں اتنا سا فرق ہے. رحمت کا حساب نہیں لے گا مگر نعمت کا حساب ضرور لے گا. اب علی کی ولایت کے بارے میں قبر میں حساب ہوگا نہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے علی کی ولایت ہے کیا. اگر رحمت ہے تو نہیں پوچھا جائے گا لیکن اگر نعمت اگر رحمت ہے تو نہیں پوچھا جائے گا لیکن اگر نعمت ہے تو پوچھا جائے گا. اب یہ بتائے کون کہ رحمت ہے کہ نعمت. سبحان اللہ. قرآن بتائے گا. آئیے غدیر کی دوپہر اصحاب کے پالان شتر اس پر پیغمبر دستے پیغمبر پر فاتح خیبر اعلان ولایت کا حسین منظر اور لب پیغمبر سے نکلتے ہوئے یہ نورانی کلمے اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولاہ وہذا علی مولا. ادھر اعلان کیا ادھر آیت سے واہ واہ سبحان اللہ. اب اگر آپ دعائیں دینے کا وعدہ کریں زبردانی تو آپ سے سیکھیں رامپور ہے تو دعائیں دینے ادھر علی مولا بنے آسمان سے آیت اتری لوگوں کا چہرہ اترا. واہ واہ سبحان اللہ. نبی کے ہاتھوں پر علی بلند ہوئے جانے کتنے حسد کے مارے دنیا سے اٹھے. ایسے عالم میں آیت اتری بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ رَحْمَتِي. ہم کا توبہ کیجئے آپ. استغفر اللہ. یہ کیا بات کر رہے ہیں. نعمتی ہے رحمتی نہیں ہے. اس کا مطلب علی کی ولایت رحمت نہیں ہے. علی کی ولایت ہے نعمت. تو جب نعمت ہے تو میاں پوچھا ضرور جائے گا. فرار کسی کو نہیں. فرار ہونے والوں کو بھی نہیں. سب پکڑے جائیں گے. علی مرتضیٰ کی ولایت کے لیے اس راز کو اس حقیقت کو یہ مداح جانتا تھا. اسی لیے پوری زندگی صرف کر دی جشن غدیر کو برپا کرنے کے لیے تاکہ پیغمبر کا یہ فرمان اس پر عمل ہو سکے کہ نسلاً بعد نسلیں جو حاضر ہیں وہ غائب کو بتائیں اور نسلاً بعد نسلیں تبلیغ غدیر کا سلسلہ جاری و ساری رہے. چنانچہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند جملے اور گفتگو تمام ہے. میں نے یہ تو ایک جملہ معترضہ کے طور پر موصوف کی شخصیت کے پیش نظر عرض کر دیا. مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم. آپ تھکے تو نہیں میری بات. صلوات پڑھتے
ہمارے گھرانوں میں جو تہذیب ہے، یہ تہذیب ہے صدقہ تہذیب بنی ہاشم۔ خاندانی لوگوں کے یہاں جو تہذیبیں ہیں وہ خاندان بنی ہاشم کی تہذیب کا صدقہ ہے۔ ظاہر ہے میری یہ بات صحرائی نسب والوں کی سمجھ میں نہ آئے گی۔ واہ 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 سبحان اللہ، اہل نسب جانیں گے کہ ہمارے یہاں جو تہذیب ہے وہ تہذیب بنی ہاشم کا صدقہ ہے۔ لہٰذا یہ تہذیب ہمیں پالنے سے سکھائی جاتی ہے۔ طرز کلام کیا ہو، طرز گفتگو کیا ہو، طرز صدا کیا ہو، طرز ندا کیا ہو، طرز التجا کیا ہو، طرز دعا کیا ہو، طرز فریاد کیا ہو، طرز مناجات کیا ہو، طرز التجا کیا ہو، یہ بچپن سے پالنے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، لہٰذا ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو جب چھوٹا کسی بڑے کو بلائے گا تو کیسے بلائے گا، اور جب بڑا کسی چھوٹے کو بلائے گا تو کیسے، توجہ جاننے والے بیاض دل پر لکھیے گا تو بات رس کر رہا ہوں، چھوٹا کسی بڑے کو بلائے گا قبلہ تو کیسے بلائے گا، بڑا کسی چھوٹے کو بلائے گا تو کیسے بلائے گا۔ تو اس بزم میں دونوں دلیلیں موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں۔ جب چھوٹا کسی بڑے کو بلاتا ہے تو حکم تہذیب یہ ہے، فکرہ سب کیا ہے، حکم تہذیب یہ ہے کہ جب بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو اس کا نام نہ لے، اسے رشتے سے بلائے۔ جیسے بیٹا ماں کو بلائے تو نام لے کے نہ بلائے، واہ واہ سبحان اللہ۔ بیٹا باپ کو بلائے نام لے کے نہ بلائے، بھتیجا چچا کو بلائے نام لے کے نہ بلائے، بھانجا ماموں کو بلائے نام لے کے نہ بلائے، رشتے سے بلائے۔ امی جان کہاں ہیں، بابا جان کہاں ہیں، چچا جان کہاں ہیں، ماموں جان کہاں ہیں، دادا جان کہاں ہیں۔ حد یہ ہے بڑے بھائی کو بلائے جب بھی نام سے نہیں، رشتے سے، بھائی جان کہاں ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بے ادبی ہے یہ کہ چھوٹا بڑے کو نام لے کے بلائے، جب بھی بلائے رشتے سے بلائے، اور اگر خون کا رشتہ نہ بھی ہو اور کوئی بزرگ ہو تو چچا میاں کہہ کے بلا دیتے، ہائے ہائے ہائے، مگر نام نہ لیجیے کہ فلاں صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ، لوگ یہی کہیں گے کس خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، کس گھرانے کا پروردہ ہے یہ، اسے تہذیب نہیں آتی، ارے بڑوں کے نام لے رہا ہے، بے ادب گستاخ کہیں کا۔ پتہ چلا چھوٹے کے لیے حکم تہذیب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو بلائے تو رشتے سے بلائے، لیکن وہیں اب تہذیب بڑے سے کہہ رہی ہے جب چھوٹے کو بلانا تو نام سے بلانا۔ ہائے ہائے، ہمارے والد گرامی مرحوم ہمیں بلاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے آئیے قبلوں کا باب، یہ نہیں کہتے تھے بلال میاں کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ہماری والدہ صدا دیتی ہیں، ہمارا نام لیتی ہیں، آپ کے بزرگ آپ کو بلاتے ہیں، آپ کا نام لے کے بلاتے ہیں، تو یاد رہے طریقے دو ہی تہذیب میں سکھائے، چھوٹا بڑے کو بلائے تو رشتوں سے، بڑا چھوٹے کو بلائے تو ناموں سے۔ اب کبھی کبھی ایسی منزل بھی آتی ہے کہ نہ رشتے ہوں نہ نام لینا مناسب ہو تو ایک شے ہے منصب۔ واہ واہ آئے آئے، خدائے حسین کا واسطہ ہے، توجہ، ایک شے ہے منصب۔ اگر ہم کسی کو رشتے سے نہیں بلا سکتے تو ہم اس کو منصب سے بلائیں گے، جیسے مولانا صاحب تشریف لائیے، ماسٹر صاحب تشریف لائیے، جج صاحب تشریف لائیے، ڈی ایم صاحب تشریف لائیے، تو
منصب سے، لیکن بڑا چھوٹے کو بلائے گا تو نام سے بلائے گا۔ عالم اسلام نے چلا کے کہا میاں یہ تہذیب بیان تو کر دی، لائے کہاں سے؟ ہم اپنے گھر سے تھوڑی لاتے ہیں، بنی ہاشم کے یہاں کی تہذیب ہے۔ کیونکہ جب ہم نے بنی ہاشم کو نہ مانا تو ہم ان کی تہذیب کو کیوں مانے؟ تو تم تو آئے ہی ہو نہ ماننے کے لیے۔ اگر ماننے کے لیے آئے ہوتے تو غدیر کے مولا کو مان لیتے، لیکن تمہاری زندگی کا مقصد ہی ہے حق کو نہ ماننا۔ لیکن کیسے مانو گے کہ بھئی ہم ان کی تہذیب کو نہ مانیں گے؟ اللہ بتائے چھوٹا کیسے بڑے کو بلائے گا، بڑا کیسے چھوٹے کو بلائے گا؟ تو بھیا اللہ سے قریبی رشتے سے تمہارے جاؤ پوچھاؤ، ہم کا نہیں ہم نہ جائیں گے، کیوں؟ ڈر لگتا ہے، گئے تو آ کہاں پائیں گے؟ تو اس کا مطلب آپ جائیں گے نہیں، پھر بات کیسے ہے؟ آپ پوچھئے۔ آئیے سوال کرتے ہیں اللہ سے، اور جو مولا کے چاہنے والوں سے، یہ جو 2-4 منٹ آپ کے لے رہا ہوں نتیجے کے لیے، بھئی اللہ سے پوچھے معبود یہ تہذیب بنی ہاشم کو مانتے ہیں، تو بتا بڑا چھوٹے کو بلائے تو کیسے بلائے؟ اللہ نے یہ آواز دی، یاد رکھنا جب بھی بڑا چھوٹے کو بلائے گا تو نام لے کے بلائے گا۔ دلیل تو دیکھ، اب پڑھ قرآن۔ اب میں نے قرآن پڑھا، اللہ نے آدم کو بلایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ساکن ہو جائیے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ساکن ہو جائیے۔ یا نوح اہبط بسلام آمنین، اے نوح سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے۔ تو اب آپ نے دیکھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جنت میں ساکن ہو جائیے، آپ بھی آپ کی زوجہ بھی۔ تو یہ ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن کسے کہتے ہیں؟ دلیل قائم کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، آپ رامپور میں رہتے ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے حیدر عباس صاحب انہوں نے رابطہ کیا کہ والد گرامی کی پہلی سے آپ تشریف لائیے، ہم لکھنؤ سے چلے رامپور آئے۔ آپ حضرات محبت کرتے ہیں، ہماری قیام گاہ آپ ہم سے ملنے چلے گئے۔ میرا بہت بڑا جو میں عرض کروں ساکن کسے کہتے ہیں؟ آپ آئے، بڑی محبت سے آئے، ملے جلے، میں نے محبتیں دیکھی، میرا دل بڑا۔ جب مجلس کے بعد رخصت کی گھڑی آئی تو اب یہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہم تیار ہوں تو یہ ہمیں اسٹیشن پہنچائیں، اور ہم ہیں کہ ٹھاٹ سے بیٹھے ہیں۔ آخر کو انہوں نے کہی دیا حضور ٹرین چھوٹ جائے گی، جلدی کریے۔ ہم نے کہا رکیے بھائی، ان کا خیریت دو۔ ہم نے کہا ٹرک بلوائے ہیں، ٹرک آپ کا ریزرویشن ٹرین سے ہے، آپ ٹرک سے جائیے گا، نہیں خود جانے کے لیے تھوڑی بلوایا۔ کہا پھر کاہے کے لیے؟ میں نے کہا یہ آپ نے جس کمرے میں ہمیں روکا ہے، اس کمرے کی ہر چیز مجھے پسند آ گئی ہے، تو ہم یہاں کوئی چیز چھوڑ کے نہ جائیں گے، ہم ساری چیزیں یہاں سے لے کے جائیں گے۔ ٹرک اس لیے بلوائے ہیں کہ سب کچھ لدوا دیں۔ انہوں نے کہا حضور مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے تھوڑی بلایا ہے۔ خدائے حسین کا واسطہ توجہ، ارے بہتر ہے آپ جب تک تھے استعمال کیا ان چیزوں کو، اب آپ جائیے، یہ یہی رہیں گی، آپ کے ساتھ نہ جائیں گی۔ ہم بھی تھے شریف مہمان، لڑائی جھگڑا نہ کیا، چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد اللہ نے آپ کا کرم کیا، ایک خوبصورت محل عطا کیا، آپ نے وہاں شفٹنگ شروع کی، اور جب وہاں جانے لگے تو پھر آپ نے بلوائے ٹرک اور کہا یاد رہے ایک سوئی بھی گھر میں رہنے نہ پائے، سب اس والے گھر میں شفٹ کر دو۔
ہم نے جو سنا بڑا غصہ آیا. میں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ, مجھے ایک چمچہ نہ لانے دیا, خود ایک سوئی بھی نہیں چھوڑ رہے. ارے بھائی جب مجھے نہ لانے دیا تو خود کیوں لاتے جا رہے ہیں؟ غصے میں ہم لکھنؤ سے پہنچے رامپور. ہم نے کہا جناب یوں تو محبت کے دعوے ہیں مگر ہم لے جا رہے تھے, کچھ نہ لے جانے دیا, خود ساری چیزیں لیے جا رہے ہیں. ان کا آپ سمجھے نہیں, آپ میں اور ہم میں فرق ہے. ہم نے کہا کیا فرق ہے؟ کہ یاد رکھیے گا آپ اس گھر کے ساکن تھے, میں اس گھر کا مالک ہوں. آپ یہاں کے ساکن تھے, میں یہاں کا مالک ہوں. ساکن جب تک رہے استعمال کرے, جانے لگے تو لے نہیں جا سکتا, مگر مالک کو اختیار ہے جہاں جائے لے جائے. اب سمجھے آدم تھے ساکن جنت, اس لیے لباس لے لیا گیا. زہرا ہے مالک. کی وادیوں کا سفر ہوتا ہے, آقا مدد کریں. اگر منظور منبر ہوا تو گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. آقا کی چاہنے والوں کہ یہ ہیں ساکین جنت, بطول ہیں مالک کی جنت. بطول جہاں چاہیں منگوائیں, کسی کا اجارہ, اسی لیے جنت سے لباس منگوایا. تو فرمایا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ, اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت کے ساکن. یا نوح اہبط بسلام آمین. پورے قرآن مجید کا مطالعہ ہمارے افاضل علماء خطبہ تشریف فرمائیں, آپ ان سے دریافت کریں. ذمہ دار افراد تشریف فرمائیں مجلس, آپ خود قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ نے جہاں جہاں نبیوں کو بلایا ہے نام لے کے بلایا ہے, اور لہجہ ایسا ہے کہ اس کی بڑائی ظاہر ہے. یا آدم اے آدم, یا نوح اے نوح, یا ابراہیم اے ابراہیم, یا موسیٰ, آپ لکھ رہے ہیں یا موسیٰ اے موسیٰ, یا یعقوب اے یعقوب. لہجہ بڑائی دیکھیں کیا کس انداز سے کر رہا ہے خدا. نام لے رہا ہے, اے آدم اے نوح اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ اے یعقوب, سب کے نام لے رہا ہے. اللہ بڑا ہے, اسے یہ بڑائی زیب دیتی ہے. اسے حق ہے کہ آدم کا نام لے, اسے حق ہے کہ نوح کا نام لے, اسے حق ہے کہ ابراہیم کا نام لے, اسے حق ہے کہ موسیٰ کا نام لے, کیونکہ یہ سب ہے مخلوق, وہ ہے خالق. آدم کا خالق بھی وہی, نوح کا خالق بھی وہی, ابراہیم کا خالق بھی وہی, موسیٰ و عیسیٰ کا خالق بھی وہی. لہذا اسے حق ہے سب کے نام لے کے بلائے. تو اب میرا ایک سوال ہے, بھائی جس طرح وہ آدم کا خالق, جس طرح نوح کا خالق, جس طرح ابراہیم کا خالق, ویسے میرے نبی کا بھی تو خالق ہے. میرے نبی کا بھی تو خالق ہے, میرے سرکار کا بھی تو خالق ہے وہ. تو اب دیکھنا یہ ہے سارے نبیوں کو تو نام لے کے بلا رہا ہے, دیکھنا یہ ہے میرے نبی کو کیسے بلاتا ہے. تو قرآن مجید پڑھیے گا تو بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں نام لیا گیا ہے, وہ بھی کیفیات کے پیش نظر, نوعیات کے پیش نظر, ورنہ زیادہ تر القاب سے خدا نے 2 صورتوں میں بلایا ہے, یا لقب سے بلایا ہے یا منصب سے بلایا ہے. سارے نبیوں کو نام سے بلایا, میرے آخری نبی کو 2 طریقوں سے بلایا, یا لقب سے
یا منصب سے لقب سے بلایا تو کیسے؟ کلیجہ دس بھر کا کریں، مشیت کا لہجہ دے کے آواز دی، طٰہٰ اے طیب و طاہر، یاسین اے سید و سردار، مزمل اے چادر اوڑھنے والے، مدثر اے کملی والے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں طٰہٰ اے طیب و طاہر، یاسین اے سید و سردار، مزمل اے کملی والے، مدثر اے چادر والے۔ یوں تو لقب سے بلایا، اب منصب سے کیسے بلایا؟ آیت پڑھوں گا چہرے گلاب ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ۔ رسالت کیا ہے؟ منصب۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ میں کہوں گا پروردگار جب ہر جگہ لقب سے بلایا تو یہاں بھی لقب ہی سے حکم دے دیتا، یہ منصب سے کیوں کہہ رہا ہے اے میرے رسول پہنچا دو؟ اللہ کہے گا میں بتانا چاہتا ہوں علی نسب ولایت لقب نہیں کر رہا ہے، منصب کر رہا ہے۔ واہ واہ، اللہ اکبر، نبوت ہے جو نسب ولایت کر رہی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دو۔ تو اب یہ دو صورتیں آپ نے دیکھی، کبھی لقب سے بلایا، کبھی منصب سے۔ لقب سے کیسے؟ طٰہٰ طیب و طاہر، یاسین سید و سردار، مزمل کملی والے، مدثر چادر والے۔ منصب سے کیسے؟ یا ایھا الرسول بلغ۔ آئیے دستے ادب جوڑ کے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں گفتگو سمٹ کے میری طرف دیکھیے گا، وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دستے ادب جوڑ کے یہ عرض کرتے ہیں، اے میرے خالق و مالک ذرا اپنے بندوں کو یہ تو بتا دے، سارے نبیوں کو تم نے نام سے بلایا، پیغمبر کو لقب سے بلایا، یہ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ آواز دے گا میں اس بد تہذیب امت کو تہذیب سکھا رہا ہوں کہ میرے نبی کا نام بھی نہ لینا، اگر صدا دینا تو لقب سے بلانا۔ میں خالق ہوں مگر خالق ہو کے نام لینے میں احتیاط کر رہا ہوں، لقب سے بلا رہا ہوں۔ کیا اجازت ہے کہ میں ایک سوال کروں عالم اسلام سے؟ بتاؤ کلمہ گویو، وہ خالق ہو کے نام نہیں لیتا، تم کس منہ سے رشتہ جوڑ رہے ہو؟ کس منہ سے بڑا بھائی کہہ رہے ہو وہ خالق ہو کے نام تک نہیں لے رہا؟ تم بڑا بھائی کہہ رہے ہو، یہ حوصلہ کہاں سے لائے، یہ جرأت کہاں سے لائے؟ لیکن اے میرے پروردگار، طٰہٰ کہا، یاسین کا قبلہ خاص توجہ، بھئی یہ منزل آ گئی، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا۔ تو اس نے سوال دے کہ چاہنے والے پوچھیں، طٰہٰ کہا حق ہے طیب و طاہر، یاسین کہا حق ہے سید و سردار، ہے کسی کو شک طیب و طاہر ہے، طٰہٰ سید و سردار ہے، یاسین، مگر معقول یہ لقب جو ہے وہ کچھ لوگ سمجھ نہ سکے، مزمل چادر والے، یہ مدثر کملی والے، یہ کملی کہاں سے آئی گی؟ جتنا پٹا سر کر رہا آیا، یہ چادر کہاں سے آئی، یہ کملی کہاں سے آئی؟ اللہ کہے گا تجھے کیا خبر،
میں دنیا کو طرز محبت سکھا. یاد رکھنا محبوب سے اگر کوئی شے وفا کرے تو عاشق اسے بھی نہیں بھولتا. معشوق سے اگر کوئی شے وفا کرے تو عاشق اسے بھی نہیں بھولتا. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مزمل کہا، کملی کا ذکر کیا، مدثر کہا، چادر کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کملی مختصر سی صحیح، چادر مختصر سی صحیح، لیکن دونوں نے میرے نبی سے وفا کی. کیسی وفا؟ کہ جب تیز دھوپ ہوئی تو کملی نے میرے نبی کے سر کو اپنی گود میں لے لیا. جب موسم سخت ہوا تو چادر میں میرے نبی کے جسم نازنین کو اپنی گود میں چھپا دیا. تو کملی نے سر کو گود میں چھپایا، چادر نے بدن کو گود میں چھپایا. اس لیے نہ میں کملی کو بھولوں گا، نہ چادر کو بھولوں گا، نہ میں چادر کو بھولوں گا. تو کیا چوری دامن کا ساتھ تھا؟ نہیں، کچھ دیر کملی سر کو ڈھکتی تھی، کچھ دیر چادر بدن کو ڈھکتی تھی. اور تاریخ کی وادیوں میں بھٹکنے والی بری روحوں، ذرا مجھے جواب دو، تھوڑی دیر کے لیے چادر اور کملی محمد کے جسم کو اپنی گود میں چھپا لے، اللہ اسے تو بھولتا نہیں. تو ابو طالب جو پوری زندگی اللہ اسے بھول جائے گا. میاں فکر نہ کرو، اللہ کا حافظہ تمہارے جیسا نہیں ہے. رٹنے پاؤ قرآن رٹو، بھولنے پاؤ غدیر بھول جاؤ. محشر میں جاؤ گے کہاں؟ محشر میں جاؤ گے کہاں؟ تم مقام محمود پر بیٹھا ہوگا، وہ ابو طالب کا بھتیجا تو لوائے حمد لیے کھڑا ہوگا، وہ ابو طالب کا بیٹا. محشر میں جاؤ گے کہاں؟ ایک طرف بھتیجا، ایک طرف بیٹا. رہے بیٹے تو ان کے بھی اپنے جلوے، جنت کے جوانوں کے سردار. زوجہ
بھلے کہے میں کیا جاؤ گے کہاں فرار ہو کے؟ تاریخ کا منظر، آخری منظر، آئے آخری منظر، گفتگو تمام ہے، پیغمبر مقام محمود کو جلوہ فکن ہوں۔ یہ بھی طرف دیکھیے، یہ بڑے نوازی بڑے پرہیزگار، یہ دیکھیے قدر ماں قدر ماں قدر، سب کیوں میں لگے ہوں اور سب کے سب حضور کی طرف جا رہے ہوں، رحمان سب کے سب حضور یا نبی سلام سلام کرنے جا رہے ہوں، وہاں پہنچیں گے سلام کریں گے، دیکھیں گے میری عطرت کو کبھی سلام نہ کیا، آج مجھے سلام کرنا ہے، سلام کریں گے حضور ہم آپ کے امتی ہیں، قبروں میں بہت کچھ جھیل کے آئے ہیں، اب جنت دے دو، روایت افاظت سے سوچیے اپنی طرف سے، جنت دے دو، پیغمبر مسکرا کے بڑے اطمینان سے کہیں گے جاؤ علی سے تحریر لے لو، یہ جائیں گے نبی کے پاس، حضور جنت دے دو، نبی کہیں گے علی سے لکھوا لو، علی سے لکھوا لو، علی سے لکھوا لو، تو چاہے ہی قدر جائے یہاں قدر جائے، سب سے نبی یہی کہیں گے، ہم بھی اسی بھیڑ میں ہوں گے، رامپور والے بھی اسی بھیڑ میں ہوں گے، یہ قبلہ حضرات بھی اسی بھیڑ میں ہوں گے، جیسے ہی نبی کہیں گے علی سے لکھوا لو، عشق کہے گا دوڑ، محبت کہے گی چل، تحریر ملے نہ ملے دیدار تو ہو جائے گا، ہم بھی چلے، آپ بھی چلے، قبلہ بھی چلے، جناب بھی چلے، حضور بھی چلے، سب کے سب گئے، یا علی تحریر، یا علی تحریر، یا علی تحریر، یا علی لکھ دو، یا علی لکھ دو، یا علی لکھ دو، تو میاں ہم لوگ تو بڑے فخر سے چلے جائیں گے لکھوانے، وہ کس منہ سے جائیں گے جنہوں نے خود نبی کو نہ لکھنا، سرکار کہیں پہلے میرے علی کی شان میں کچھ سنا، بس ہمیں تو موقع چاہیے کہ قصیدہ پڑھنے کا، وہ بھی حضور کے سامنے، فوراً کہوں گا یا رسول اللہ، گھٹن کے ماحول میں عواموں کو چلانے والا علی، عہد کے موسموں میں بادلوں کا برسانے والا علی، خالی جھولیوں کو بھر دینے والا علی،
غریبوں کی حاجت روائی کرنے والا علی، بے کسوں کی مشکل کشائی کرنے والا علی، یتیموں کو کھانا کھلانے والا علی، بیواؤں کا سہارا علی، باب مدینۃ العلم علی، عارف مواضع حرب السلم علی، عمود الاسلام علی، مرکز دائرہ مناقب عظام علی، وارث مناب مکہ علی، صاحب زمزم و صفا علی، مصباح الدجا علی، منار الہدا علی، حلال مشکلات علی، صاحب معجزات علی، مولا کائنات علی، فاتح خیبر علی، مالک تسلیم و کوثر علی، ساقی میخان وحدت علی، کریم ثناء حکمت علی، گوہر درخشان بحر لاپتہ علی، شمع فانوس حلاتا علی، سند یافتہ لاپتہ علی، نیر دادا علی، برج انما علی، آئین دار جمال احمد مختار علی، صاحب ذوالفقار علی، استاد الرعیل علی، متاع رضائے رب جلیل علی، نکھت بہار گلشن خلیل علی، کل ایمان علی، کلمت الرحمن علی، مفسر قرآن علی، سلطان انس والجان علی، امام المتقین علی، یعصوب المسلمین علی، نفس سید المرسلین علی، قاتل ناکسین و مارقین علی، ولی رب العالمین علی، ولی رب العالمین علی، خطیب منبر سلونی علی، عالم علم لدنی علی، عامل منزلت ہارونی علی، شہ سوار بدر و احد علی، طواف گاہ عقل و خرد علی، ممدوح لسان رب الصمد علی، فاتح خندق و حنین علی، وسیع رسول الثقلین علی، روح روان پیکر تطہیر علی، جانشین رسول بشیر و نذیر علی، پولیس سبز چمنستان غدیر علی، مظہر العجائب والغرائب علی، وہ علی جو کوہ طور پر پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پر پہنچا تو ضیاء بنا، کوہ زیتون پر پہنچا تو مسیحا بنا، وہ علی جو عرش منیر پر پہنچا تو اعلیٰ بنا، منبر غدیر پر پہنچا عرش منیر پر پہنچا تو اعلیٰ بنا، منبر غدیر پر پہنچا تو مولا۔ کیا مطلع ہے کسی شاعر کا؟ جشن ولائے نقطہ با ہے مدینہ، قرآن پورے قد سے سلام مولا، جنت کا پروانہ دیں تو وہاں دروازے پہ کوئی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی بال کھولے کرنے آؤ میرے بچے پر رونے والے، بہت روئے ہوتے، جب پہلے سوئی ہے میرے لال کی، تم ایسے روئے ہو جیسے تمہارے کلیجے میں آگ لگی ہوئی، تو آؤ، میں جبھی سے تمہارا رستہ دیکھ رہی تھی،
پہلے تم جنت میں جاؤ، پھر حسین پر رونے والی ماں جائے گی۔ اور کیا چاہتے ہو سو کرو، ایک ماں سے اور کیا چاہتے ہو، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ کہاں بطور، کہاں ہماری شفاعت؟ آواز دیں گی آؤ آؤ میرے بچے پر رونے والے۔ ایک منظر قبلہ، آپ سب مولا کے ذاکر ہیں، ہم سے ہزار درجہ بہتر کتاب فرماتے ہیں۔ ایک منظر مجھے تاریخ کا ایسا بلاتا ہے، دیکھیے اس میں بے کسی، ایک عجیب بے کسی۔ اگر کوئی جوان مار دیا جائے تو اس کے خون کا بدلہ سب سے زیادہ جو چاہے گا وہ ماں ہوگی۔ اگر میری بات پہنچ گئی ہو تو پرزہ دینے کو کافی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو برقرار ہونے والی ہے وہ ماں۔ روایت کہتی ہے کہ بازار محشر کا ہوگا، سارے انبیاء، ساری امتیں، اتنے میں ایک آواز گونجے گی، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا دو، نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ زہرا کی سواری جانتے ہیں کس حال میں آئے گی؟ جوان بیوی کے پاس کچھ امانتیں ہوں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کٹا ہوا سر ہوگا، خون میں ڈوبا چھوٹا سا کرتا ہوگا، تو کٹے ہوئے بازو ہوں گے۔ بی بی آ کر پائے عرش الہی کو پکڑ کے کہے گی معمور آج فاطمہ تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ آواز قدرت آئے گی بطول کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ معبود بتا، میرا بابا بچھڑا، میں نے کچھ پوچھا کہ نہیں، کہ میرے شوہر کے گلے میں نظر ڈالی گئی، میں نے پوچھا کہ نہیں، کہ میری پسلیاں توڑی گئی۔ آوازوں کو دبا کے دروازے سے بلا دو، میں نے پوچھا کہ نہیں، میرا محسن مارا گیا، میں نے پوچھا نہیں، میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، پوچھا نہیں، میرا حسین کربلا کے جنگل میں گھیرا گیا، میں نے آج تک کچھ پوچھا کہ نہیں۔ کب اگر آج اجازت دے کہ میں کچھ تجھ سے کہوں فاطمہ کا معبود، یہ روز محشر ہے، اسی میدان میں میرا مظلوم حسین بھی ہے، اور اسی میدان میں میرے حسین کے قاتل بھی ہیں، بس صرف اتنا پوچھ لے ان سے میرے بچے کی خطا کیا تھے جو کند خنجر سے گلا کاٹ ڈالا۔ زہرا کے اس سوال سے عرش ہلنے لگے گا، میرے بچے کی کیا خطا تھی جو کند خنجر سے حسین کا گلا کاٹ ڈالا۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ۔ میں ایک چھوٹی سی روایت سنیے، مجلس کو تمام کروں۔ خدا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، غریق رحمت کرے، ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت ہی چھوٹی سی روایت پڑھوں گا کیونکہ مال مجلس کی ریا ہے۔ مارے گئے حسین، اسیر ہوئیں آیتیں، رسیوں میں باندھی گئی، قرآن زنجیروں میں جکڑا گیا۔ کبھی گھر سے نکل کے بازار نہ جانے والی دنیا، درباروں اور بازاروں میں اس طرح پھرائی جانے لگی کہ منادی ندا دے رہا ہے، تماشائی پتھر برسا رہے ہیں،
روایت کے کلمے ہیں کہ جدھر سے یہ کارواں گزرتا تھا چھتوں پر عورتیں کھولتا وہ پانی لے کے بیٹھتی اور جدھر سے یہ گزرتے تھے ان پر کھولتا پانی ڈالا جاتا تھا بھگوان ان کے ہاتھ بندھے وہ تو ذرا سا اپنے بدن کو سہلا بھی نہیں سکتے کیا بے چینی ہوگی کربلا تصور کا نام ہے یہ کارواں پہنچا دمشق روایت سنیے مجلس تمام کروں قبلہ 2.5 سے 3 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی اگر میں پڑھ سکا تو نہیں جانتا کب کب روئے گی یزید ملعون کی زوجہ ہند اہل بیت کی چاہنے والی ہے اس نے اپنی کنیز کو کسی کام سے بازار شام بھیجا تھا تھوڑی دیر بعد جو کنیز آئی تو ہند نے کیا دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا اس کی سانسیں اکڑی ہوئی ہے گھبرائی ہوئی ہند آگے بڑھی کنیز کا بازو پکڑا لا کے بٹھایا کہ خود کو سنبھال لگتا ہے مر جائے گی کنیز نے کہا ملکہ یہ پوچھو میں زندہ کیوں ہوں کہ کچھ بتائے دل ٹھہرے تو بتاؤں ہند گئی پانی کا کوزہ لائی تو روح پانی پلایا کہا بتا کہ ملکہ جیسے ہی بازار گئی میں نے کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہند کہنے لگی دیکھ یہاں تو آئے دن قیدی آتے رہتے ہیں ایسے کون سے قیدی تو نے دیکھ لیے کہ تیرا دل پھٹ گیا کرنا پوچھو بی بی اگر چاہو تو چل کے دیکھ لو ہند نے کہا دیکھ میں یہاں کی ملکہ میرا بازار جانا ٹھیک نہیں اے مومنو جی چاہتا ہے ہند سے کو ہند آہستہ کہے کہیں وہ قیدی نہ سن لے جو بازار میں ہے کہ میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے جب یہ قیدی زندہ میں آ رہا ہے تو ہم پتا ہم اسے ملنے ضرور لیجئے قیدی آ گئے زندان میں کنیز دوڑی دوڑی آئی اے ملکہ ملنے نہ چلو گی آ گئے وہ زندان کہ ٹھیک ہے داروغہ زندہ کو خبر نہیں ہوا کہ ہم قیدیوں سے ملنے آ رہے ہیں داروغہ زندہ کو اطلاع ہوئی میری طرف دیکھیے گا سوکارو داروغہ زندہ آیا قید خانے کی سلاخوں کو پکڑ کے کھڑا ہوا خاک پر بیٹھی آیتوں کو دیکھا آواز اے قیدیو تم سے ملنے شام کی ملکہ آ رہی ہے دیکھو جب آئے تو ادب سے کھڑے ہو گئے اس کے سامنے زیادہ نہ بولنا جتنا پوچھے اتنا ہی بولنا بیوی نے آواز دی پریشان نہ ہو ہم زیادہ نہیں بولتے ادھر داروغہ زندہ گیا ادھر ایک شور اٹھا ملکہ کی سواری آ رہی ہے اب تو دیکھا تو کیا دیکھا کنیزوں کا حلقہ بیچ میں ہند ایک کنیز کرسی لیے ہوئے آگے آگے دوڑ رہی ہے زندہ میں آئی اس نے کرسی رکھی نیچے حلقہ تھوڑا پھیلا ہند داخلے اجرا زندہ ہوئی کنیزوں کا حلقہ تو رویا ہوا دیکھیے میری طرف کنیزوں کا حلقہ تو رویا ہوا کچھ کنیزیں داہنی طرف کچھ کنیزیں بائیں طرف ہند آگے بڑھی مڑ کے کرسی پر بیٹھی بادب کنیزیں کھڑی ہیں ہند کرسی پر بیٹھی ہے زندہ کی زمین پر قیدی ہند نے کرسی پر بیٹھ کے غور سے دیکھا دیکھ کے کہنے لگی ایک قیدیوں کیا کچھ پوچھوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو
کہ اتنا بتاؤ رہنے والے کہاں کے ہو؟ ہمیں معلوم تھا کہ بہت روئیں گے. رہنے والے کہاں کے ہو؟ بی بی نے تڑپ کے کہا مدینہ. بس جیسے ہی سنا مدینہ ایک دم سے گھبرا کے کرسی سے اٹھی خاک پہ بیٹھ گئی. بی بی نے کہا تو نہیں تو کرسی پہ بیٹھ. کہنے لگی بی بی عجیب باتیں کرتی ہو. ایک طرف کہتی ہو مدینے کی ہو پھر مجھ سے کہتی ہو کرسی پہ بیٹھی. تم ہی بتاؤ روز محشر اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا اے میرے مدینے کے قیدی خاک پہ بیٹھے تھے تو کرسی پہ بیٹھ گئی میں کیا جواب دوں گی؟ اے بی بی مدینے کی ہو تو بتاؤ کس محلے کی ہو؟ میں اتنے سننے تھا بی بی نے کلیجہ تھاما آواز دی محلے بنی آجے. اتنا سنتے ہی ہند تڑپ گئی. بی بی نے کہا تو ایسے تڑپتی ہے جیسے اس محلے میں تیرا کوئی اپنا ہو. رونے لگی. کہ کب کیا پوچھتی ہو بی بی؟ میرا سب کچھ تو اس کے محلے میں. بی بی نے کہا کون ہے تیرا اس محلے؟ کرنا پوچھو کہ بتا تو صحیح. کبھی بھی سنو میرا آقا میری شہزادی. کہ تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہ رکو ادب سے اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں تو نام لوں. یہ کہہ کے کھڑی ہوئی آواز بی بی میرے آقا کا نام حسین. میری شہزادی کا نام زینب. آئے خوب روتے اے نوجوانوں جب تک جگر میں طاقت ہے شرمایا نہ کرو بلک کے رویا کرو. غریب زہرا کو اجاڑا گیا ہے. کربلا میں حسین کو لوٹا گیا ہے. میرا آقا حسین میری شہزادی زینب. بیوی نے کہا اچھا تو انہیں بہت چاہتی ہے. کبھی بھی میں اتنا سمجھو روزانہ نمازوں میں دعائیں کرتی ہوں یا اللہ مرنے سے پہلے دیدار حسین. مرنے سے پہلے دیدار زینب پورا کر. بیوی نے کہا اچھا تو دیدار کو بے چین ہے. ایک بات بتا اگر تو دیکھ لے تو پہچان لے. تو کیسی باتیں کرتی ہو؟ جس کی کنیزی میں برسوں رہی اسی کو نہ پہچانو گی؟ کہ یہی تو پوچھتی ہوں اگر دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہ پہچانوں گی کہ پہچان لے گی کہ پہچانوں گی. کہ وعدہ کرتی ہے کہاں؟ بی بی نے کہا تو لے پہچان. یہ کہہ کر بالوں کو چہرے سے ہٹایا. میں تیری شہزادی. ہند نے بی بی کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگی بی بی ایک بات کہوں برا تو نہ مانو گی. کبھی بھی بات یہ ہے پتہ نہیں کچھ دل نہیں مانتا. تم مدینے کی تو ہو سکتی تم میری شہزادی نہیں ہو سکتی. کہ تو کہتی تھی پہچان لوں گی اب وہ تو اب بھی کہتی ہو. تو کب پہچان؟ کہ نہیں تم نہیں ہو. کب کیوں نہیں ہو؟ کہ تم ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم بے چادر ہو یزید کی قید میں ہو.
بہنوں کے پردے کو سلامت رکھے۔ حضور مجلس تمام کرنے والوں کا میری شہزادی میں کوئی لاوارث ہے تو اس کی چادر چھین دی جائے، اسے قیدی بنا لے۔ میری شہزادی اپنے آرام بہن کا ایک بھائی ہو تو اس بہن کی شان دیکھے، جس کے 18 بھائی تو اس کی چادر چھین لے گا۔ بیوی نے کہا ہند میں ہوں زینب، کہا نہیں ہے، آئے غریبی، میں ہوں زینب، نہیں ہوں، مان لے۔ کیسے مان لوں بیوی، ایسی باتیں نہ کرو، دعا کرو اللہ میری شہزادی کو مدینے میں خیر سے رکھے، میرا آقا سلامت ہو، ان کی چادر بچی رہے۔ کہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ کہ میں ہوں، کہ نہیں ہوں، کہ چلیے بتا مانے گی کیسے کہ میں تیری شہزادی ہوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہند نے کہا بی بی دلیل دے دو تو مان لو۔ تمام ہو گئی آخری جملہ، دلیل دے دو تو مان لو۔ بی بی نے کہا کیسی دلیل چاہتی ہے؟ ہند نے کہا بی بی جب میں مدینے میں رہتی تھی تو میں اپنی شہزادی سے قرآن پڑھا کرتی تھی، تو میں رحل پر قرآن رکھ کے بیٹھی رہتی تھی۔ جب میری شہزادی کی زواری آتی تھی قرآن رحل سے بلند ہو جاتا تھا۔ بیوی نے کہا مگوا قرآن لایا گیا، رحل پر رکھا گیا، ادھر زینب اٹھی ادھر قرآن بلند ہوا، ہند قدموں پر گری۔ یہ کیا ہوا؟ اماں کا گھر ادھر گیا، میرا حسین مارا گیا، میرے عباس کے بازو کٹ گئے۔ واہ غربت ہے، واہ حسین، واہ علی، اللہ لعنت اللہ على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيهم اللهم لعنهم الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين علیہ السلام فی الدنیا وشفاعت فاتحہ شاہی اہل بیت مرزا تنویر حیدر ساری صاحب ابن مرزا غریب صاحب رحمۃ صاحب۔ مرزا تنویر علی بیگ ابن مرزا عابد علی بیگ۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء بأرض كربلاء خصوصا يا سيدي يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب
السلام عليك يا شرف الشموس يا أنيس النفوس أيها المدهوم بعرض السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم القيامة السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان ألمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا تفسير الفرقان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك